أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور کل ہم نے 30ویں آیت تک پڑھی ہے. آج اس سے آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات کا ترجمہ پیش کرتی ہوں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں؟ بے شک وہ ان کے پاس لوٹ کر نہ آئیں اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے اور ان کے لیے مردہ زمین ایک عظیم نشانی ہے. ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج نکالا پھر اسی میں سے وہ کھاتے ہیں. اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے. پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان انسانوں کے اپنے بھی اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. ہم اس سے دن کو کھینچ نکالتے ہیں پھر دن ختم ہونے پر یکایک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دواں رہتا ہے. یہ نہایت غالب خوب جاننے والے اللہ کا وعدہ ہے. اور چاند کی ہم نے
منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ وہ کھجور کے خوشے کی پرانی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسے ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کی کوئی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑائے ہی جا سکیں گے، مگر ان کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اعراض کرتے ہیں، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے۔ ہم نے 31 سے لے کے 50 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آیات کے اس مجموعے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیدا پہ بتائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جو نبیوں کا مذاق اڑانے والے ہیں ان پر اللہ نے اپنی ان نشانیوں کو پیش کر کے تنبیہ کرنے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ بہت ساری نشانیاں آئی ہیں۔ پہلی نشانی اس سے مردہ پڑی ہوئی زمین کی آئی، جو کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ حیات بعد الموت کی نشانی ہے، کس طرح مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اور وہی زمین جس کے اندر اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں، اس زمین میں سے بتایا جا رہا ہے کہ کھجور کے بھی، انگور کے بھی اور دیگر پھلوں کے بھی باغات نکلتے ہیں۔ یہ باغات نکالنے والے کون ہیں؟ یہ ان باغات کے پھل پیدا کرنے والے کون ہیں؟ کیا یہ سب تمہارے اپنے ہاتھ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا انسانوں کے ہاتھوں سے یہ پھل پیدا ہو رہے ہیں؟ جب ہر انسان اس کا جواب یہی دے گا کہ یہ پھل اس کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں اور نہ اس کے معبودوں نے یہ پھل بنائے ہیں، اس کا دل و دماغ یہ بات کہے گا کہ یہ پھل اس کے خالق کے بنائے ہوئے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اسی نے یہ پھل بھی پیدا کیا جو کہ دن رات وہ مخلوق کھا رہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ کس نے دیے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اللہ نے عطا کیے ہیں اس کا شکر بھی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد نشانی بتائیے کہ اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور یہ جوڑے جوڑے نباتات میں بھی پیدا کیے، یعنی پلانٹ کنگڈم میں، اور انسان کے اپنے بھی مرد اور عورت کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا، اور اس کے علاوہ ان چیزوں کی بھی جوڑے پیدا کیے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ سورہ ذاریات میں آتا ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کے علم میں نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیئر پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان پہ بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، جو کہ صحرا کے جو رہنے والے عرب لوگ تھے وہ دن اور رات اس کا مشاہدہ کرتے تھے۔ سورج، چاند، دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے ان کا آنا۔ سورج کی نشانی کے لیے کہا گیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دواں رہتا ہے۔ یہاں تفسیر میں لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مستقر دو معنی میں آیا ہے، اس کے بارے میں دو اقوال آتے ہیں۔ ایک اس سے مراد سورج کا مکانی مستقر ہے، اور دوسرا اس سے مراد سورج کا زمانی مستقر ہے۔ یعنی مکانی مستقر کا مطلب کیا ہے کہ ڈسٹنس وائز اس کی ایک لمٹ ہے، سورج کی ایک لمٹ ہے جو کہ ڈسٹنس کے لحاظ سے ہے جو وہ طے کرتا ہے، اور زمانی مستقر سے مطلب کیا ہے کہ سورج کی ایک ٹائم وائز بھی لمٹ ہے۔ ان دونوں کے بارے میں تفصیل پڑھتے ہیں۔ امام بخاری نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں غروب آفتاب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں تھا۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ ہے، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سورج چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور یہی معنی ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ پہلے معنی میں پتہ چلا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ عرش کے نیچے سورج کا مستقر ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں وہ فاصلہ طے کرتے ہوئے وہاں تک وہ چلا جاتا ہے. مقرر کردہ فاصلہ طے کرتے کرتے پورے دن کے اختتام تک وہ عرش کے نیچے چلا جاتا ہے. اب اس کے دوسرے معنی کی طرف آتے ہیں کہ سورج کے مستقر سے مراد اس کے چلنے کی انتہا ہے اور وہ روز قیامت ہے. وہ روز قیامت ہے کہ اس دن اس کا چلنا ختم ہو جائے گا، اس کی حرکت ختم ہو جائے گی اور اسے لپیٹ لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کی بساط بھی لپیٹ دی جائے گی. اور یہ ہے اس کا زمانی مستقر، یعنی ٹائم وائز اس کی لمٹ یہ ہے، وہاں پہ جا کے وہ ختم ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ مستقر سے مراد اس کا وہ وقت اور مقررہ مدت ہے جس سے یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہاں جا کے ختم ہو جائے گا. یہ دونوں معنی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی گہری باتیں ہیں اس کے اندر، کیسی کیسی نشانیاں ہیں. بہت سارے ایسے معنی ہوں گے جس تک انسانی عقل ابھی تک پہنچی ہی نہیں ہے. واللہ اعلم. پھر اس کے بعد آ رہا ہے کہ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے منازل مقرر کی. اب اس کی منازل کیا ہیں کہ وہ ایک اندازے سے چلتا رہتا ہے اور اس سے مہینوں کے گزرنے کا اندازہ لگایا جاتا ہے. جو چاند ہے اس کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ یعنی 28 ہیں منزلیں. روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر 2 راتیں غائب رہتا ہے اور تیسری رات کو نکل آتا ہے. اور جب وہ آخری منزل پر پہنچا تو بالکل باریک اور چھوٹا سا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور چاند کی انہی گردشوں کی وجہ سے لوگ مہینوں، سالوں اور اوقات کا حساب رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت گھڑیاں اور یہ تمام تو تھے نہیں. لوگوں عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے چاند کی ہر راتوں کا نام رکھا ہوا تھا، الگ الگ نام رکھا ہوا تھا، جس سے وہ پہچانتے تھے کہ کتنے دن ہو چکے ہیں چاند کے نکلنے کے بعد. اب کتنے دن ہو چکے ہیں؟ 28، 29. کون سا مہینہ جو ہے وہ 29 کا ہے، کون سا مہینہ 30 کا ہے، وہ سب چاند کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لیتے تھے. ہر رات کا نام مقرر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی بیان کیا. اور اس کے بعد نشانی آتی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی، جس میں اللہ نے انسانوں کو سوار کیا اور انہیں بچا لیا. اور اسی طرح دیگر سواریاں ہیں جن پر چڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں تو بچا لیں اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. اور اس کے بعد کافروں کا رویہ بتایا گیا ہے کہ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کا رویہ کیا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو تو جو کافر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم انہیں کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا. یہاں یہ بہت بڑا بول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ وہ رب جو تمہارے کہنے کے مطابق دن اور رات نعمتیں بانٹ رہا ہے، اگر وہ چاہتا تو یہ ان فقیروں کو خود ہی دے دیتا، انہیں کو غنی کر دیتا. جب اس نے ان فقیروں کو نہیں دیا، ان مسکینوں کو نہیں دیا، تو تم ہم سے کیوں کہتے ہو کہ ہم ان کو دیں؟ یہ ان کا یعنی ہر دھرمی کا معاملہ تھا، اور یہ ان کا اس بات میں کے بارے میں جواب ہوتا تھا جب کہا جائے کہ مسکینوں اور فقیروں کو دو. یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کفر نے ان کی عقل ہی اندھی نہیں کی، بلکہ اپنے اس کفر کی وجہ سے ان کے اندر کی اخلاقی حس جو ہے وہ بھی مردہ ہو چکی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی غلط اور برا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. اور اگر نصیحت کرنے والوں کو ان کے پاس آئے تو الٹا ہی جواب دیتے ہیں. ہر گمراہی اور ہر بد اخلاقی کے لیے ایک عمدہ فلسفہ ان کے پاس موجود ہے، اور اچھے کام کرنے کو کہو تو اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے بھی ایک بہانہ ان کے پاس موجود ہے. اب بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو رزق اپنے حساب سے دیا ہے جیسا اس نے چاہا ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم. اس سے کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا، جواب طلب نہیں کر سکتا. لیکن جسے اس نے اپنی یہ نعمتیں دی ہیں ان سے تو وہ جواب طلب کرے گا. جسے اس نے وہ نعمتیں زیادہ دی ہیں ان سے تو یہ بات پوچھے گا کہ میری خوشی کے لیے، میری رضا کے لیے تم نے مسکینوں کو کیوں نہ دیا. اور دیکھیے یہ جو دل کے اندر یہ محبت ہے اللہ کی مخلوق کی، اس کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس خالق کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے جس کے اوپر ایک مومن ایمان لاتا ہے، لہٰذا اس کا دل ان کی بھلائی کے لیے تڑپتا ہے. اور جو کافر ہے اس نے خالق کا ہی انکار کر دیا، اس لیے مخلوق کی طرف سے بھی اس کے دل میں سختی آ گئی. لیکن یہ ہر کافر کے لیے نہیں ہے، یہ ہر
یہ اس ہٹ دھرم کافر کی مثال اس کے قرآن میں بیان ہو رہی ہے۔ بہت سارے اللہ کا انکار کرنے والے ایسے ہیں جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور اس درجے ہٹ دھرم نہیں ہوتے جیسا کہ اس آیت میں مثال دی گئی ہے۔ اب آیات کے اگلے مجموعہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ 51 سے شروع ہو رہا ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ کائک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا۔ یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی، پھر یکایک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج عیش و نشاط میں خوش و خرم ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے لیے ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ دوڑیں راستہ تلاش کرنے کو تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اسی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر وہ نہ آگے چل سکیں اور نہ لوٹ سکیں۔ آیت نمبر 67 تک کا ترجمہ پیش کیا۔ اب دیکھیے کہ آیات کے اس مجموعے میں سب سے پہلے قیامت جو برپا ہوگی اس کا بیان آیا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے، نہیں، بلکہ وہ اس طرح آئے گی کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کے کاروبار چلا رہے ہوں گے اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کے خاتمے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ مختلف احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگ بازاروں میں اور کاروباروں میں مصروف ہوں گے، لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہوں گے، اور اس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ سور 3 بار پھونکا جائے گا اور ہر ایک کا نام بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا سور جو ہے وہ نفخ فزع ہے، اس کے بعد جو پھونکا جائے گا اس کا نام نفخ صاعق ہے، اور تیسری دفعہ جو ہوگا اس کا نام نفخ بعث ہے یا القیام لرب العالمین۔ تینوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ احادیث میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ راستوں پہ چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ایسے میں یکایک سور پھونک دیا جائے گا۔ کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی، کوئی اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور پانی نہیں پلا پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کے منہ تک لے جانے کی نوبت نہیں آئے گی کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہوگا پہلا نفخہ، یہ ایک چیخ ہوگی، اور یہ زوردار چیخ ہوگی جس کا نام نفخ فزع ہے، اور جس کے بعد زمین و آسمان کی ساری مخلوق سہم جائے گی۔ اور اس کی کتنی مدت کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا اللہ عالم، لیکن یہ دوسرا والا جو ہوگا جس کا نام نفخ صاعق ہے، اس کو سنتے ہی سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ زمین کی ہیئت بدل کر کچھ سے کچھ کر دیں گے، اس کو اس طرح سپاٹ کر دیں گے کہ اس میں کوئی تھوڑی سی بھی سلوٹ باقی نہیں رہے گی، بالکل روٹی کی طرح کہا گیا کہ یہ زمین ہو جائے گی۔ اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا، اور اسے سن کر ہر شخص جو جہاں بھی مرا ہوا پڑا ہے وہ اس جگہ سے کھڑا ہو جائے گا۔ پہلے دن سے لے کے آخر دن تک جتنے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے سب کے سب کھڑے کر دیے جائیں گے، اور یہی نفخ القیام لرب العالمین ہے۔ اس کے بعد حشر برپا ہوگا اور سب اپنے اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا کہ جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ سایوں میں ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ہر قسم کے پھل کھا رہے ہوں گے، جو کچھ وہ مانگیں گے وہ انہیں وہاں پر ملے گا،
اور رب العالمین کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اور مجرموں کا کیا انجام ہوگا؟ انہیں الگ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں سخت ڈانٹ پلائی جائے گی۔ یہ ڈانٹ ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے یہاں سورہ یاسین میں کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈانٹ کافروں کو پڑھ رہی ہے شیطان کی اطاعت کی، یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں تعبدو کا مطلب اطاعت ہی ہے۔ اس کی تم نے عبادت کیوں کی؟ یعنی اس کی تم نے اطاعت کیوں کی؟ کون ہے جو شیطان کو سجدے کیا کرتا ہے، یہ شیطان کے لیے قربانیاں کیا کرتا ہے؟ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور پر شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اطاعت کرنے والی پوری کی پوری حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہے جو شیطان کی اطاعت کر رہی تھی، ساری کی ساری جہنم میں جا رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کے جو بھی عقائد رہے ہیں دنیا میں، لیکن عملاً انہوں نے شیطان کی اطاعت کی، یعنی اس کی عبادت کی، یعنی انہوں نے رحمان کی نافرمانی کی، یعنی انہوں نے خالق کے ساتھ کفر کر دیا، جبکہ خالق نے کیا حکم دیا تھا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ پاک اس وقت اس دنیا میں جب ہمارے پاس مہلت ہے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا ہوا ہے، تمہیں کہا ہوا ہے کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، شیطان کے راستے کو چھوڑ دو، لیکن تم اس کے باوجود اس راستے کو اختیار کر رہے ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہاں پر کہیں گے جب ساری مہلت ختم ہو جائے گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا وعدہ ان سے رسولوں نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ یہاں پر مختلف احادیث اس بارے میں آتی ہیں کہ کس طرح سے انسان کے اعضاء بولیں گے۔ لکھا ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ ہنسنے لگے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں۔ پھر فرمایا، ترجمہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس بات پہ ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، میں قیامت کے دن بندے کے اپنے رب سے مباحثے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا کہ میں تو اپنے نفس ہی سے شاہد کو قبول کروں گا، یعنی شہادت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنا آپ ہی شاہد کافی ہے، اور کرامن کاتبین بھی گواہ کافی ہیں۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو، تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں بول کر بتائیں گے۔ پھر اسے بھی اعضاء سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا جائے گا، تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہو، میں تمہاری ہی وجہ سے تو لڑتا جھگڑتا تھا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ یہ کہے گا کہ میں تو اپنے ہی آپ سے شہادت دوں گا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں گے کہ شہادت کے لیے تمہارا اپنا آپ بھی کافی ہے، اور کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں وہ بھی کافی ہیں۔ کرامن کاتبین نے تو تمام ریکارڈ پیش کر ہی دیا ہوگا، لیکن کیونکہ بندے نے کہا تھا کہ مجھے میرے نفس سے شہادت چاہیے، تو اب اس کا نفس کس طرح سے اس کے منہ پہ مہر لگائی جائے گی اور اس کے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے، یعنی اس کے جو پارٹس ہیں، جن سے باڈی پارٹس ہیں، جن سے اس نے گناہ کیا، سب بتائیں گے۔ جب وہ بتا دیں گے اس وقت پھر اس کے منہ کو کھول دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے ان اعضاء کو ہی برا بھلا کہنے لگے گا، کہ وہ کہے گا کہ میں نے یہ سب کچھ جو دنیا میں کیا تھا تمہاری وجہ سے کیا تھا، تمہارے ہی کہنے سے، تمہارے سکون کے لیے، یہ جو بھی ان اعضاء کی وجہ سے یہ سارے کے سارے گناہ میں نے کیے تھے، حرام کیا تھا، اور وہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ مومن کو قیامت کے دن جب حساب کے لیے بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ خلوت میں یعنی اکیلے میں اس کے سامنے اس کے اعمال پیش فرمائیں گے، تو مومن بندہ اعتراف کرتے ہوئے عرض کرے گا کہ میرے رب، میں نے یہ عمل کیا تھا، میں نے یہ عمل کیا تھا، میں نے یہ عمل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ پردہ پوشی کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپا لینا، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا لیں گے۔ روئے زمین کی کوئی چیز اس کے کسی گناہ کو بھی دیکھ نہیں سکے گی، البتہ اس کی نیکیاں نظر آئیں گی۔ وہ پسند کرے گا کہ سب لوگ اس کی نیکیوں کو دیکھ لیں۔
اسی طرح کافر اور منافق کو بھی جب حساب کے لیے بلایا جائے گا تو رب تعالیٰ اس کے سامنے اس کے اعمال کو پیش فرمائے گا. وہ انکار کر دے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم اس فرشتے نے میرے نامے میں ایسے اعمال لکھ دیے ہیں جو میں نے کیے ہی نہیں تھے. فرشتہ جواب دے گا کیا تو نے فلاں دن فلاں عمل یہ نہیں فلاں جگہ یہ عمل نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، مجھے تیری عزت کی قسم اے میرے رب میں نے یہ عمل نہیں کیا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا. پھر ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کی دائیں ران بات کرے گی. پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کماتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے. یہاں یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں. تو اس طرح انسان کے جو اعضاء ہیں وہ اسی کے خلاف گواہی دینے لگیں گے، جبکہ جو مومنین ہیں وہ اپنی ہر غلطی کا اعتراف کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی مغفرت اس طرح کریں گے کہ دنیا سے بھی انہیں چھپا لیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ ہماری پردہ پوشی فرما لے. آمین. اور اب ہم سورہ یاسین کے آخری مجموعہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ آیت نمبر 68 سے لے کر اور 83 تک چلے گا. اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیں گویا اسے حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں. کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے اس کو یعنی رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہی تھے. یہ کلام الہی تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں ان میں یقیناً ہم نے ان کے چوپائے بھی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک بن گئے اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا. چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان چوپایوں میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں. کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے. وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ تو خود ان بتوں کے حاضر باش لشکری ہیں. لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی؟ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی پھر ایک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو. کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کرتے؟ کیوں نہیں؟ وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں سورہ یاسین اختتام پذیر ہوتی ہے. آئیے اس مجموعے کی تشریح کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 68 سے 70 تک کیا نشانی بیان فرمائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے بارے میں فرمایا ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر طویل ہوتی جاتی ہے ایسے ہی اسے قوت کے بعد ضعف اور کمزوری کی طرف اللہ تعالیٰ منتقل کرتے جاتے ہیں. سورہ روم میں یہ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر اس نے طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے. یہاں آیت کے الفاظ ختم ہوتے ہیں. اب سورہ حج کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ پیش کری ہوں. اور بعض تم میں سے ناکارہ عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا زوال کا مقام ہے. دنیا میں جو چیز بھی اوپر جائے گی اس کے بعد نیچے آئے گی اور ایک دن اس کا زوال ہو جائے گا. اور اس کی مثال انسان کی اپنی زندگی سے دی گئی ہے جس کا ہر کوئی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی جس کو بھی لمبی عمر اللہ نے دی اس کی پیدائش کو بدل کر بالکل اس کے برعکس یعنی الٹ حالت میں اللہ نے کر دیا.
جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما جاری رہتی ہے، ہر دن وہ نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، چلنا پھرنا اس کو آ رہا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جسمانی توانائی اس کو مل رہی ہوتی ہے، اس کی عقل بڑھ رہی ہوتی ہے، سمجھ بڑھ رہی ہوتی ہے، اور جسم کی قوتوں میں اور عقل کی قوتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اس کی یہ ساری صلاحیتیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ساخت الٹ دینے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کی حالت بچوں کی سی کر دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ بچپن میں تھا، اسی طرح دوسرے اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں جیسے بچپن میں چلاتے تھے، اور اسی طرح دوسرے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے کپڑوں میں اپنے رفع حاجت کرنے لگتا ہے، وہ اسی طرح ناسمجھی کی باتیں کرنے لگتا ہے جس طرح کے بچپن میں کیا کرتا تھا۔ غرض یہ کہ جس کمزوری کی حالت سے اس نے دنیا میں زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام زندگی پر وہ اسی حالت میں دوبارہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو ہر انسان دنیا میں کر رہا ہے، ہم سب نے بھی اپنے بزرگوں کے حوالے سے یہ مشاہدہ کیا ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کس لیے یہ نشانی یہاں بیان کی جا رہی ہے، اس سے کیا بتلانا مقصود ہے۔ دیکھیے کہ لکھا ہے کہ کیا یہ اپنی عقلوں سے کام نہیں لیتے اور غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کس طرح انہیں پیدا کیا تھا کمزوری کی حالت میں، پھر کس طرح جوانی کی عمر آئی اور جوانی سے بڑھاپے کی عمر میں پھر کمزوری کی حالت میں پہنچ گیا، تاکہ وہ جان لے کہ کسی کو بھی اس دنیا میں دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، زوال ضرور ہوگا، اور اس کے بعد اس دنیا سے ضرور جانا ہوگا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ گھر جس کے اندر ہمیشگی ہے، جس میں زوال نہیں ہے، جس میں ہمیشہ جوانی رہے گی، وہ آخرت کا گھر ہے۔ لہٰذا جب تمام قوتوں کو ایک دفعہ دوبارہ پلٹ جانا ہے تو کیوں نہ انسان اس وقت جب اسے وہ تمام قوتیں ملی ہوئی ہیں اس راستے میں لگا دے جس کے نتیجے میں اس کو ابدی اور بہترین زندگی کی گارنٹی مل رہی ہے، کامیابی کی گارنٹی مل رہی ہے۔ اس کے بعد جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو شعر گوئی نہیں سکھائی، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس نے انہیں شاعری نہیں سکھائی ہے اور نہ ہی شاعری ان کے شان ہے۔ یہ ان کا ایک اعتراض ہوا کرتا تھا کفار کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ انہیں شاعر کہتے۔ یہاں یہ بات بیان فرمائی جا رہی کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور نہ یہ قرآن آپ کی شاعرانہ تک بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرزور نفی کی ہے۔ پھر یہ کہ آپ شاعر بھی نہیں ہیں اور قرآن جو ہے وہ شاعری کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو نصیحت ہے، موعظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھلائے، نہ اشعار کو ان پر وحی کی صورت میں بھیجا، اور نہ ان کی طبیعت اور مزاج کو ایسا بنایا کہ وہ شعر کہنے والے ہوتے، بلکہ صورتحال تو یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی شعر پڑھتے تھے تو اکثر صحیح نہ پڑھ پاتے تھے اور ان کا وزن بھی ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ پیغمبر کو انہوں نے شعر نہیں سکھائے ہیں، نہ ان کی طبیعت شاعری سے مطابقت رکھتی ہے، بلکہ جو کچھ وہ کلام پیش کر رہے ہیں وہ شاعری ہے ہی نہیں، وہ نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر نشانی آئی جو چوپائے ہیں، جو جانور ہیں، وہ کس طرح انسان کے لیے نعمت ہیں، انسان اس کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرنڈر کر دیا، ان سارے کے سارے جانوروں کو انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو لوگ اونٹ رکھتے ہیں یا جو لوگ دوسرے جانوروں کو اپنے ہاں سدھا لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ بھی کسی اونٹ کو چاہے تو وہ بٹھا دے، کھڑا کر دے، جیسا چلانا چاہے چلے، جب روکنا چاہے روک دے، اور اسی طرح سے انسان ان کے اوپر سواری کرتے ہیں۔ پھر سواری کے علاوہ جب چاہیں ان میں سے جسے وہ ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں۔ کسی کے پاس اون ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کے ریشم کے اور جو اس کے بال ہوتے ہیں
اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، کسی کا جو چمڑا ہے اس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور ایک اور بات یہاں آئی کہ وہ مشارب، کہ اس میں پینے کی چیزیں بھی ان کے اندر سے تمہیں ملتی ہیں، یعنی کہ صاف ستھرا دودھ۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ ان کا فائدہ حاصل کرو، اور کیا کرو؟ افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے پیدا کی اور ان کے لیے مسخر کر دی۔ آیت نمبر 75 میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ مشرکین جو کہ اپنے بتوں کے بڑے نام لیوا بنتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے بتوں کو کچھ برا بھلا کہے تو یہ خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے بتوں کی حمایت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خود تو اپنی حمایت کر نہیں سکتے، وہ بت نہ مدد کر سکتے ہیں، لہٰذا یہی سرگرم ہو جاتے ہیں کہ اپنے بتوں کو ڈیفینڈ کریں۔ یہاں پر سوچنے کی بات بنتی ہے کہ یہ ان جھوٹے معبودوں کو کی حمایت کرنے کا فائدہ بھی انہیں کیا حاصل ہو رہا ہے۔ سوچئے کہ جس نے سچے معبود کی عبادت کی، جس نے سچے رب العالمین کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے نبی کی حمایت کے لیے اپنی قوتیں لگائیں، اسے کیا ملا؟ 313 کا لشکر تھا، اور اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرشتے نازل کیے اور ان کی مدد فرمائی اور ان کو کامیابی دی، فرشتے بھیج کر مدد فرمائی۔ لہٰذا جو بھی دنیا میں اس رب کی، رسولوں کی، دین کی حمایت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوگا، وہ سچا رب اس کی مدد ضرور فرمائے گا، جبکہ ایک جھوٹے معبود جو ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا اسے کچھ بھی نہ ملے گا، کیونکہ یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو یہ اپنے فالوورز کی مدد کس طرح سے کر سکتے؟ اور سورہ یاسین کی آخری کی آیات بڑی پیاری اور اسٹرانگ آیات ہیں۔ کہتے تھے کہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے بتا دیا وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اور وہی زندہ کرے گا جس نے کہ سرسبز درخت سے آگ پیدا کی۔ اب یہ آگ کی جو مثال ہے، اس زمانے میں عرب کیا کرتے تھے کہ 2 لکڑیاں آپس میں رگڑتے تھے، اس سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے۔ دیکھنے سے جو نظر آ رہا ہے اس میں تو کوئی آگ نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں جن کے ملانے سے آگ کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس رب نے پیدا کی، ان دونوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو گئی۔ اسی رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی رب نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ کیا اس کے لیے اس بات میں کوئی مشکل ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کر دے؟ اور پھر اس کی قدرت کاملہ کو تو اس طرح بیان کر دیا گیا کہ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کن فیکون، ہو جاؤ، تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی شان بیان کی گئی ہے۔ اس شان کے رب کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل معاملہ ہے؟ اور یہ بتا دیا گیا کہ ہر چیز کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، اور جب کل اختیار و بادشاہت اسی کے پاس ہے اور تم سارے کے سارے لوٹ کر اسی کے پاس جاؤ گے، تو کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ وہ دوبارہ اٹھا کے تمہیں کھڑا کر دے، تم سے حساب لے اور کتاب لے، اور اس کے بعد تمہیں انجام تک پہنچائے جس کے بارے میں یہ رسول تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ یاسین کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آئیے ہم اب قرآن پاک کی اگلی سورت جو کہ سورہ صافات ہے، اور یہ 37 سورت ہے، آج اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت میں تاریخی واقعے جو بیان کیے گئے ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اہم واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے وہ، اور آگے چل کر اسی میں مومنین کو خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ جن مشکلوں سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں وہ زیادہ لمبی نہیں ہیں، زیادہ لمبے عرصے تک کے لیے نہیں ہیں، آخر کار انہیں کو فتح نصیب ہوگی، اور یہ لوگ جو آج بہت بڑے بنے نظر آ رہے ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، یعنی کفار ڈیفیٹڈ ہو جائیں گے اور مسلمان ان کے اوپر، اور مسلمانوں کی حکومت ان پہ قائم ہو جائے گی۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ اسی طرح ہوا جیسا کہ قرآن نے بتا دیا تھا۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ صافات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: قسم ہے قطار در قطار صفیں باندھنے والوں کی، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے،
اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک کر لے بھاگے تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پہلی آیت سے لے کے 10 آیت تک کا ترجمہ پیش کیا۔ آئیے تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فرشتوں کی، اور یہاں فرشتوں کی 3 صفات آئی ہیں: صافات، زاجرات، تالیات۔ کس بات پر یہ قسم کھائی گئی ہے؟ ان الہکم لواحد۔ پہلے ہم فرشتوں کی صفات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ صافات آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے، یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف باندھنے والے، یعنی قطار میں کھڑے ہونے والے، صف کی صورت میں کھڑے ہونے والے یہ فرشتے۔ اس کے بعد ہے زاجرات۔ زاجرات کا لکھ رہے ہیں کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانے والے، یا بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں ڈانٹ کر ہانک کر لے جانے والے، یہ زاجرات کے معنی میں آ گیا۔ اور اس کے بعد تالیات کا لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی یا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ یہ تمام جو قسمیں ہیں یہ فرشتوں کی ہیں۔ فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے۔ مشرکین انہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی قسم کھا کر انہیں اپنی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ یہاں قسم کے بارے میں ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو بھی چاہے گواہ بنا کر قسم کھائے، لیکن اللہ نے انسانوں کے لیے یہ جائز قرار نہیں دیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں۔ ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کھائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ستارے بنائے ہیں جنہیں کہ کواکب کہا ہے، ان کی پیدائش کے کیا مقاصد ہیں۔ یہاں پر 2 مقاصد آئے ہیں اس جگہ پہ۔ ایک تو یہ کہ آسمان کی زینت ہو، اور دوسرا یہ مقصد آیا ہے کہ سرکش شیطانوں سے حفاظت ہو، اور تیسرا مقصد قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ رات کی تاریکی میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے رات میں آسمان پر ستارے جگمگاتے ہوئے پیدا کیے، یہ جو ہے آسمان کی زینت ہے، روشنی مہیا کرتے ہیں۔ چراغ بنا کر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زینت کے لیے بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطانوں کے مارنے کا بھی ایک آلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کسی امر کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے جھکتے ہوئے اپنے پروں کو جھٹکنے لگتے ہیں، اور اس طرح آواز آتی ہے جیسے پتھروں پر زنجیر کو مارنے کی آواز ہو، اور جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے، اور وہ اعلیٰ رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ اسے بات کو چرانے والا بھی سن لیتا ہے، اور بات کو چرانے والے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہیں۔ راوی نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کر دیا اور اپنی انگلیوں کو کھول دیا، پھر کہا کہ وہ بات کو سن لیتا ہے اور اسے اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے، پھر وہ اسے اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ساحر یا کاہن کی زبان پر ڈال دیتا ہے، اور بیسا اوقات اسے بات ڈالنے سے قبل ہی شہاب لگ جاتا ہے اور کئی دفعہ شہاب لگنے سے پہلے ہی وہ اسے آگے پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ ساحر یا کاہن اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ اور بھی ملا دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کیا اس نے فلاں دن ہمیں وہ بات نہیں بتائی تھی؟ بس اس ایک بات کی وجہ سے جو آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے اسے سچا قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان پر جب کوئی امر کسی چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو فرشتوں کو علم ہو جاتا ہے، اور فرشتے ایک سے دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد آسمان دنیا تک جب یہ معاملہ پہنچتا ہے تو دنیا کے
شیاطین ایک پر ایک چڑھ کے گویا زنجیر کی طرح یا سیڑھی کی طرح اس اوپر آسمان تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اس بات کی سن گن لیں. تھوڑی سی جو بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، مکمل یا نامکمل، وہ فوراً اپنے سے نیچے والے کے کان میں ڈالتے ہیں، وہ اس سے نیچے والے کے اور وہ اس سے نیچے والے کے، یہاں تک کہ یہ بات ہوتی کسی ایک زمین کے شیطان، یعنی جو انسان زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف دکانیں کھولے ہوئے اور اپنے آپ کو عالم عامل کہتے ہیں، اصل میں وہ سحر کرنے والے، جادو کرنے والے لوگ، ان کے کانوں میں وہ ڈال دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ ایک جلتا ہوا شہاب کیا ہے، جلتا ہوا شعلہ ہے، وہ آسمان سے توڑا جاتا ہے اور آسمان سے وہ اس پہلے شیطان کو لگتا ہے، وہ بھسم ہو جاتا ہے. کبھی تو وہ اس بات کو سن چکا ہوتا ہے اور نیچے والے کو دے چکا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بات کو نیچے والے سے پہنچانے سے پہلے ہی بھسم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا سی بات جو شیطان نے اچک لی ہوتی ہے، وہی بات کاہن کے کان میں وہ پھونک دیتا ہے، جس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو وہ بے وقوف بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فیوچر ٹیلرز ہیں، ان کی کچھ باتیں سچی بھی ہو جاتی ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی اور سچا علم ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ شریعت اسلامی میں یہ حرام ہے، اور ایسے شخص پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اس کی بات کو سچا ماننا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین. اور اب ہم اگلا مجموعہ پڑھتے ہیں جو کہ آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 40 تک چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ان سے پوچھئے کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں؟ بے شک ہم نے ان کو لیزدار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ آپ کفار کے انکار آخرت پر تعجب کرتے ہیں جبکہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادوں کو بھی؟ آپ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہوگے. پھر وہ اٹھانا تو بس ایک جھڑکی ہی ہوگی تو وہ یک زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اے فرشتوں، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی. کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے. وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے. پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم سب ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود ہی گمراہ تھے، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے. چنانچہ یقیناً وہ اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے. بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے. بے شک تم اب دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے. تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی پر اثر آیات ہیں. سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ اس انسان کو جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، لیزدار مٹی سے پیدا کیا گیا، وہ اپنی اس پیدائش کو بھول جاتا ہے جو کہ انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی پیدائش تو بہت چھوٹی ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو کیا اس کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کر دے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انکار آخرت جو یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو بس ہنسی مذاق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوئی نصیحت کی جائے
ان کا حال یہ ہے کہ اس کو مذاق میں اڑا دیتے، یعنی کہ سنجیدگی کے ساتھ بات کو لیتے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد قیامت کی ہولناکیاں بتائی گئیں، اور جب حساب کا دن ہوگا اس دن کس طرح جھگڑا ہوگا. مختلف مقامات پہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے کہ وہ جو فالوورز ہیں وہ لیڈر سے، اور لیڈرز جو ہیں اپنے فالوور سے جھگڑا کر رہے ہوں گے. کہا کہ ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا کہ ہم تمہیں گمراہ کرتے، بلکہ ہم تو خود ہی گمراہ تھے، یعنی خود ہی ہم غلط راستے پہ تھے، اور تم ہمارے کہنے سے غلط راستے کے اوپر بغیر سوچے سمجھے چلتے چلے آئے. اب یہ اعتراف تو اس بات کا کر لیں گے کہ ہم بھی گمراہ ہی تھے اور تمہیں گمراہ کیا، لیکن کب کریں گے؟ جب کہ وقت گزر چکا ہوگا. اور پھر کہیں گے کہ ہمیں اب تم تانے نہ دو، اور پھر اس وقت یہ خود اعتراف کر لیں گے کہ ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، اور دونوں کو ہی اب عذاب کا مزہ چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب آخرت سے سب کو محفوظ رکھے. آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، یعنی جنت کے لذیذ پھل، اور وہ لوگ معزز ہوں گے نعمت کے باغوں میں، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر براجمان ہوں گے. ان کے لیے جاری چشمے سے شراب کے بھرے جام گردش کر رہے ہوں گے، نہایت سفید رنگ، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت والی، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ اس سے وہ مدہوش ہوں گے. اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والی غزال چشم، یعنی خوبصورت آنکھوں والی حوریں، گویا وہ شتر مرغ کے انڈے ہوں، پروں میں چھپائے ہوئے، پے کرے حسن و جمال. اور وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا، کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اٹھا کر سزا و جزا دی جائے گی؟ وہ جنتی ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکے گا اور اسے جہنم کے درمیان دیکھ لے گا. وہ اس سے کہے گا، اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوئے مجرموں میں ہوتا. جنتی اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا پھر اب ہم مریں گے نہیں اپنے پہلی بار مرنے کے سوا، اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا؟ بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے کی چاہیے. اب اس مجموعے کی تشریح کی طرف جاتے ہیں. جنت کا نقشہ یہاں ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ جنتی جو ہیں لذیذ پھل کھا رہے ہوں گے، تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے باغوں میں، اور وہاں پہ چشمے جاری ہوں گے. کس کے؟ شراب طہور، ان کے. کأسن شراب کے بھرے ہوئے جام کو کہتے ہیں، اور بکأس من معین کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ چشمے جاری ہوں گے اور ان میں سے بھری ہوئی گلاس، بھرے ہوئے کأس جو ہیں وہ پلائے جا رہے ہوں گے، اور یہ ہر وقت میسر رہے گی جنتی کو یہ شراب طہور. اب وہ شراب کیسی ہوگی؟ جنتیوں نے جنہوں نے دنیا کی شراب کا قطرہ بھی نہیں پیا اور اللہ تعالیٰ کے اس حرام کو ہمیشہ اپنے اوپر حرام رکھا، اس کے بدلے میں انہیں بہترین شراب وہاں پینے کے لیے ملے گی، جس کی کوالٹیز کیا ہوں گی؟ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی. لا فیہا غول، یعنی کہ اس سے سر نہیں چکرائے گا. ولا ہم عنہا ینزفون، یعنی نہ اس سے وہ مدہوش ہوں گے، یعنی ان کی عقلیں نہیں چلی جائیں گی، عقلیں زائل نہیں ہوں گی جیسے دنیا کی شراب میں ہوتا ہے. یہاں حضرت ابن عباس سے روایت لکھی گئی ہے کہ دنیا کی شراب میں 4 خرابیاں ضرور ہوتی ہیں. یہ کہ اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پینے والے کو قے آتی ہے، اور اسے پیشاب زیادہ آتا ہے. یہ ساری کی ساری برائیاں اللہ تعالیٰ جو شراب پلائیں گے، جو جنت میں ملے گی، اس کا ذکر فرماتے ہوئے اسے ان تمام خرابیوں سے پاک قرار دے دیا گیا. تو یہ بہترین شراب اللہ تعالیٰ وہاں اپنے بندے مومن کو پلائیں گے. اور اس کے بعد دوسری یہ بات آئی کہ ان کے پاس حوریں ہوں گی، نیچی نگاہیں رکھنے والی حوریں ہوں گی. یہاں پر خاص کر ان کی عین کی تعریف کی گئی ہے کہ بڑی اور موٹی آنکھیں جو کہ حسن کی علامت ہے، ایسی حسین آنکھوں والی حوریں ہوں گی. پھر اس کے بعد ان کی ایک اور کوالٹی بتائی گئی کہ انہن بید مکنون، یہ تشبیہ دی گئی کہ ایسی جیسی بید یعنی کہ انڈا ہے، اور کس کا؟ شتر مرغ کا انڈا، آسٹرچ جو ہوتا ہے. لکھا گیا ہے کہ جو شتر مرغ ہے اس کے انڈے بہت خوبصورت اور خوش رنگ ہوتے ہیں، وہ زردی مائل سفید ہوتے ہیں، اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں
بہت عمدہ سمجھا جاتا ہے، لہٰذا یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ اتنی خوش رنگ اور حسین ہوں گی۔ اور پھر جنتی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے، دنیا کے واقعات یاد کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں گے۔ وہاں پر ایک جنتی شخص یہ کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، پھر وہ اس دوست کو اپنے جنتی دوستوں کو دکھائے گا، یعنی جہنم میں جھانک کے اس دوست کو دیکھے گا، اس سے کلام کرے گا اور جنتی دوستوں کو بتائے گا کہ اس شخص کا کیا انجام ہوا، اور وہ شخص جو کہ جہنم میں اسے نظر آ جائے گا اس سے یہ جنتی کہے گا کہ تم تو مجھے بھی گمراہ کرنے والے تھے، مجھے بھی ہلاکت میں ڈالنے والے تھے، یہ تو اللہ کا احسان ہوا، اس کا فضل ہوا کہ میں نے تیری بات نہیں سنی، اور ورنہ میں آج جہنم میں ہوتا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں دوست بناتے ہوئے بہت زیادہ سوچنا چاہیے، بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا شخص دوست بن جائے جو کہ رفتہ رفتہ اپنے انجام کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جہنم میں گھسیٹے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دوستیوں سے ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ اچھا، اس بات کے بعد جب وہ اپنے دوست کو دیکھ لے گا، دل میں اس کی کیسا جذبہ پیدا ہوگا، خوشی اور رشک کا جذبہ کہ جہنمیوں کا یہ حشر ہو رہا ہے لیکن اللہ نے اس حشر سے مجھے بچا لیا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور جو نعمتیں ملی ہیں کیا اب یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ یعنی یہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ اب یہ ہمیں دائمی نعمتیں مل گئی ہیں۔ آئیے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو آیت نمبر 62 سے شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ بہتر مہمانی ہے یا دوزخ میں تھوہر کا درخت؟ بلا شبہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے، بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، اس کا پھل گویا وہ شیطانوں کے سر ہیں، تو بلا شبہ وہ جہنمی اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کو گرم کھولتے پانی کا آمیزہ ہوگا، پھر یقیناً ان کی واپسی بھڑکتی آگ کی طرف ہوگی۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے بھاگتے رہے، اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ یہاں پہ آیت نمبر 73 تک ہم نے پڑھا اور 74 تک ہم نے پڑھا، اور اس میں دیکھیے کہ جہنمیوں کا بھی بیان ہے اور اس میں خاص طور پر جہنم کے ایک درخت کا بیان ہے۔ اس درخت کی بابت یہ لکھا گیا ہے کہ سورہ واقعہ میں آیا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر یقیناً تمہیں گمراہ ہو جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت سے ضرور کھانے والے ہوگے۔ اب یہاں لکھا گیا ہے کہ جب زقوم کے اس درخت کا ذکر قرآن پاک میں آیا تو یہ جو کفار تھے یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ تمہارے صاحب نے خبر دی ہے کہ جہنم کی آگ میں درخت ہوگا، حالانکہ آگ تو درخت کو کھا جاتی ہے۔ پھر یہ والی آیت نازل ہوئی انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم انا جعلناها فتنۃ للظالمین، یقیناً وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اور یہ بات کہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ ہی سے اگایا اس درخت کو، اور یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا، بجائے اس کے کہ اس پر ایمان لا کے اس کے خوف سے بچ جاتے جہنم سے، انہوں نے یہ باتیں کی اور یہ ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا۔ یہ وہ درخت جہنم کی تہ سے اگتا ہے، اور آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ اس کا پھل ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر ہیں۔ اس بات سے مراد یہ ہے کہ وہ کتنے غلیظ، قبیح المنظر اور قابل نفرت ہیں ان کے پھل، کہ انہیں شیطانوں کے سر سے تشبیہ دی گئی ہے، حالانکہ کوئی شخص بھی جو قرآن پاک کا مخاطب ہے اس نے شیطان کے سر نہیں دیکھے ہوئے، لیکن یہ بات تو دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ شیطانوں کی شکلیں بہت بری ہوتی ہیں، ان کے سر بہت برے ہوتے ہوں گے، لہٰذا اس سے اس کو تشبیہ دی گئی۔ پھر بتا دیا گیا کہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے یہ جو شیطانوں کے سر والے پھل ہیں، یہ ان کا کھانا بنیں گے، اس سے یہ پیٹ بھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ اس درخت سے کھائیں گے، اس کا ذائقہ، اس کی بدبو، اس کی طبیعت بدترین ہوگی، لیکن وہ اسے کھانے پر مجبور ہوں گے کیونکہ اس کے سوا کوئی چیز وہاں کھانے کو اس سے بہتر کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں ہوگی۔ اور اس پر کیا کہ ان پر پینے کے لیے کھولتے ہوئے پانی دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ تھوہر کھانے کے بعد، تھوہر اسی زقوم کو کہہ رہے ہیں، کہ اس کے کھانے کے بعد پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا۔
دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اسی تھوہر میں گرم پانی ملا کر دیا جائے گا۔ دیگر ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ ان کے لیے گرم پانی میں لہو اور پیپ کو ملا کر دیا جائے گا۔ پیپ بھی وہ جو جہنمیوں کی آنکھوں سے اور ان کی شرمگاہوں سے بہہ رہی ہوگی، اسی کو ملا کر دیا جائے گا۔ تفسیر طبری میں لکھا گیا ہے کہ جب دوزخیوں کو بھوک لگے گی تو وہ اسی تھوہر کے درخت کو کھائیں گے، جس سے ان کے چہروں کی کھالیں جھلس جائیں گی۔ ان کے پاس سے اگر کوئی گزرے گا تو وہ ان کے چہروں کی بدبو سے انہیں پہچانے گا، پھر ان پر پیاس طاری کر دی جائے گی۔ وہ پانی طلب کریں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور انتہائی گرم۔ جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کریں گے تو اس کی شدت حرارت کی وجہ سے، یعنی اس کے ٹیمپریچر کی وجہ سے، ان کے چہروں کا گوشت بھن جائے گا، کھالیں جل جائیں گی اور پیٹ کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی، اور جب وہ چلیں گے تو ان کی انتڑیاں بہہ رہی ہوں گی، یعنی ان کی جو پیٹ کی انٹسٹائنز ہیں وہ سب باہر نکل کے آ گئیں اور بہنے لگیں۔ پھر ان کی کھالیں گر رہی ہوں گی، پھر انہیں لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا جس سے ایک ایک عضو ٹوٹ جائے گا اور وہ موت مانگنے لگیں گے، لیکن انہیں پھر سے جہنم کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آئیے اگلے مجموعہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والے بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اور بے شک ابراہیم بھی اسی نوح کے گروہ سے تھا، جب وہ اپنے رب کے ہاں قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ تب اس نے ایک نگاہ ڈال کر ستاروں کو دیکھا، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں، چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہے، تم بولتے نہیں؟ پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مار مار کر توڑتے چلے گئے۔ پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور اسے دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں ہی نیچے دکھا دیا، اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والے بیٹے کی بشارت دی۔ آیات کے اس مجموعے میں نوح علیہ السلام کا مختصر سا قصہ آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک بتاتے ہیں کہ انہی نوح کے جماعت سے ابراہیم بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں یہ آتا ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ قلب سلیم کیا ہے کہ انسان جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو ضرور اٹھائے گا۔ یہ ایمان رکھنے والا قلب سلیم ہے۔ ایک اور جگہ یہ لکھا ہے کہ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو، جو کسی پہ لعنت نہ کرے، جو عیبوں سے پاک ہو۔ بے عیب دل سے مراد قلب سلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اب جو ہم آیات کا ترجمہ آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے اسے حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے اس بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا ہے۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی آزمائش ہی تھی، اور ہم نے
اس یعنی اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 113 پہ ہم رکتے ہیں۔ آئیے آج ہم سورہ صافات کی تشریح میں ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، اور جب بھی ہم اس قصے کو پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، صلاۃ العید کے خطبوں میں اسے سنتے ہیں، ہر دفعہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہاں آ رہا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، یعنی کہ وہ بڑا ہو گیا اور پروان چڑھ گیا اور اپنے باپ کے ساتھ آنے جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور ان کی والدہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بلاد فاران میں جاتے رہتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ آ رہا ہے جب مکہ میں جرہم قبیلے کے ساتھ حضرت ہاجر اور ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے بیان کرتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے خواب وحی ہوتے ہیں، اور پھر آپ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں تاکہ اس کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے، بغیر بتائے کرنے کے بجائے بتا کر اسے مائل کر کے قائل کر کے یہ کام کیا جائے۔ جب وہ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں تو ان کے صبر، ان کی شجاعت یعنی کہ بہادری، اور اتنی چھوٹی عمر کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے والد کی اطاعت کا حال دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریں۔ اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ کر دیجئے، میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار رہوں گا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں، وہ وعدے کے سچے رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں نہایت پسندیدہ تھے۔ اس کے بعد یہاں آ رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے ماتھے کی ایک جانب پر لٹا دیا۔ اب یہاں پہ ہم تصور کریں کہ دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکایا، باپ نے بھی بیٹے نے بھی، دونوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے پڑھا اور اسماعیل علیہ السلام نے شہادت کی موت کے لیے پڑھا۔ اور اسلمہ کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ دونوں مطیع بن گئے، سرنڈر کر دیا، مان گئے بات کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور اپنے باپ کی فرما برداری، دونوں کے لیے اپنے آپ کو راضی کر دیا، سر جھکا دیا۔ پھر اس کے بعد وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چہرے کے بل لٹایا، یعنی ان کا چہرہ نیچے تھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ پیچھے سے جو گردن ہے اس سے ذبح کریں تاکہ بوقت ذبح وہ ان کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، اس طرح ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ پھر جب لکھا ہے یہاں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور وہ حکم ماننے پہ راضی ہو گئے اور وہ اسماعیل کو لے کر چلے تو شیطان سعی کی جگہ پر آپ کے سامنے آیا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی۔ جمرہ عقبہ کے پاس وہ آیا تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری حتیٰ کہ وہ چلا گیا۔ پھر وہ جمرہ وسطیٰ کے پاس آپ کے پاس آیا، پھر آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے اور اس کے بعد آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کی جانب سے لٹایا۔
اس بارے میں روایات میں اختلاف ہیں کہ مینڈھا اللہ تعالیٰ نے کس وقت بھیجا۔ بہرکیف ان کی گردن پر چھری پھیرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیجا یعنی شیپ، اور پھر اس کو ذبح انہوں نے کر دیا۔ یہاں بڑی پیاری بات لکھی گئی ہے جس سے ہر چیز ایک دم کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم پر عمل سے پہلے ہی اس حکم کو منسوخ کر دیا اور فدیے کے طور پر مینڈھا بھیج دیا۔ اور اس حکم سے مقصد یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے سلسلے میں حضرت ابراہیم کے صبر، ان کے عزم کا امتحان لیا جائے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ میں یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، صریح آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی، کہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ وہ اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے فوراً اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سورہ نجم میں یہ فرمایا گیا وہ ابراہیم جس نے وفا کیا، جس نے حق اطاعت، حق رسالت یہ سب پورا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک بڑی قربانی انہیں دے کر اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ جو مینڈھا اللہ تعالیٰ نے بھیجا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بِذِبْحٍ عظیم جو مینڈھا اللہ نے بھیجا تھا یہ جنت میں سے آیا تھا، جو جنت میں 40 سال تک چرتا رہا تھا، اور اللہ نے جنت کی ایک قربانی بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن بچا لی۔ اور اسی کی یاد میں امت ہر سال قربانی کیا کرتی ہے اور یہ سنت ابراہیمی قرار پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ذبیحہ جو ہے وہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم۔ آئیے اب ہم آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 114 سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی چنانچہ وہی غالب آئے، اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہٰذا یقیناً وہ سب ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ الیاسین پر سلام ہو، الیاسین الیاس علیہ السلام ہیں۔ الیاسین پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ تم صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر کشتی والوں نے قرا ڈالا تو وہ مغلوب ہو گیا، تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت کو اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا، وہ اس سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ پھر ان سے یعنی اہل مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔
کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ آیات کے جس مجموعے کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا اس میں جن انبیاء کے تذکرے آئے ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں، لیکن اس میں الیاس علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ ہم نے پہلے ان کے بارے میں نہیں پڑھا۔ آئیے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کو الیاسین بھی کہا ہے، سلام علی الیاسین۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا نسب نامہ کیا ہے۔ ان کا نسب بعض علماء کرام نے اس طرح بیان کیا، الیاس بن یاسین بن فنحاس بن یعزر بن ہارون علیہ السلام۔ اس والے نسب نامے کے مطابق یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور دوسرے قول کے مطابق ان کا نسب یوں ہے، الیاس بن العازر بن الیعزر بن ہارون بن عمران۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ہارون کے بیٹے عمران کے بیٹے ہیں، یعنی ہارون ان کے دادا ہیں۔ تو یہ دو نسب نامے ملتے ہیں۔ آپ کو دمشق کے شمال مغرب میں واقع شہر بالبک کے باشندوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں تلقین کی کہ وہ اپنے بت بعل کی پرستش کرنا چھوڑ دیں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ اپنی قوم سے بھاگ کر، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ بہت سخت تھا اور انہیں مار ڈالنا چاہتا تھا، وہ چھپ گئے اور 10 سال تک وہ ایک غار میں چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو موت دے دی۔ پھر دوسرا شخص بادشاہ بن گیا، اس کی موجودگی میں الیاس علیہ السلام دوبارہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی زندگی کا اتنا ہی حال قصص الانبیاء میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیات کے آخری مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 182 تک چلے گا، اور اس پہ سورہ الصافات اختتام پذیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پھر تم غور نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس یعنی اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا ہے، حالانکہ بلا شبہ خود جن خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے کہ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اے مشرکو، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے اور ہم اللہ کے حضور یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ وہ کفار کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت ہوتی یعنی کتاب تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ پھر جب پیغمبر قرآن لے آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہذا ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ یقیناً انہیں کی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر جو یہ مشرکین جھوٹ گھڑ گھڑ کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہاں ایک کے بعد ایک اس کی تردید آ رہی ہے۔ پہلی بات اس میں یہ آ رہی ہے کہ بیٹے قرار دیتے تھے، یہی بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو جب یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو کیا جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا یہ اس وقت وہاں موجود تھے جو انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہو، یا انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصلتوں کا مشاہدہ کیا ہو جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اور پھر یہ دلیل دی گئی کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیوں کو پسند کیا۔ یہ بات تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی
کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ بھی مؤنث اولاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا ہے کہ اچھا چلو دلیل ہی لے آؤ، اس بات کی کوئی دلیل ہی لے آؤ، جو بے عقلی کی بات تم کرتے ہو کیا اس کی کوئی دلیل، کوئی کتاب تمہارے پاس ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کا اعتراف کیا گیا ہو یا کوئی حوالہ دیا گیا ہو؟ اور اس کے بعد اس اتنی بڑی بات کہ ان لوگوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان قرابت داری ٹھہرا لی۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا، اس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں اور یہی لڑکیاں بنات اللہ، اللہ کے فرشتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان قرابت داری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جن اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، یعنی ان سے تو حساب لیا جائے گا۔ اور فرشتے جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ آگے کی آیات میں یہ بھی آ گیا کہ ان کا مقام اور ان کی صفیں باندھنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ سب یہاں بیان ہو گیا۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، یہ بات فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔ لکھا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے آسمانوں میں ایک مخصوص جگہ ہے اور عبادت کا خاص مقام ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آئی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، آسمان دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے یا قیام کی حالت میں نہ ہو۔ یہی معنی اس بات، یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آسمانوں میں ایک ایسا آسمان بھی ہے کہ جس میں ایک بالشت برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کسی فرشتے کی پیشانی یا قدم نہ ہو۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم۔ اور پھر آگے کیا آیا کہ اور بے شک ہم تو البتہ اللہ کے حضور صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں صفوں کو باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں۔ تو دونوں کا مقام بیان کر دیا کہ جن اللہ کے آگے حاضر ہونے والے ہیں، اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اور یہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کے حاضر باش لشکر ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، تسبیح بیان کرنے والے ہیں، صفے باندھ کے کھڑے ہونے والے ہیں۔ اور مشرکین ان کے بارے میں، جنوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اور آگے یہ بتایا گیا کہ ان کا کہنا یہ ہے، اس سب بات کے بعد جو کچھ انہوں نے کہی، جو کچھ جھوٹ انہوں نے گھڑا، کہتے یہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ اللہ پاک نے کہا کہ کتاب تو آ گئی ہے، قرآن تو آ گیا ہے، لیکن جب آ گیا تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرما دیا کہ آپ ان سے اعراض کر لیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اعراض کا مطلب کیا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ ایک مدت تک ان سے منہ موڑ لیجئے، یعنی کہ اگنور کر دیجئے، یعنی آپ کو جو ایذا دیتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے اور ایک وقت مقرر تک انتظار کیجئے، اور عنقریب آپ کو ہی عافیت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی، کامیابی ملے گی۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھتے رہیں پس وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ اب یہ جو انتظار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، گویا کہ یہ مخالفت اور جو تکذیب یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو جو عذاب ان کے اوپر آئے گا اور جو جو تباہ کاریاں ان کے اوپر آئیں گی وہ وقت خود ہی بتا دے گا۔ تو آپ بھی دیکھتے رہیے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اپنے عذاب کے لیے جلدی مچایا کرتے تھے۔ یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب وہ آئے گا، جب وہ بڑا وقت آئے گا، جب ان کے گھروں میں، ان کے صحنوں میں اترے گا وہ عذاب، تو ان کی صبح بہت بری ہوگی۔ یعنی جب جس علاقے پر عذاب نازل ہوگا ان کا بدترین دن ہوگا، ہلاکت کا، تباہی اور بربادی کا بدترین دن ہوگا۔ جس چیز کو پکار رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں کہ لیاؤ عذاب جس کا تم ڈراوا دیتے ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آئے گا تو بہت برا دن ان کے لیے ہوگا۔ اور آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان 3 آیات کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بیان ہوئی
کہ جو شخص یہ چاہے کہ اسے روز قیامت پورا اجر و ثواب ملے تو مجلس میں اس کی آخری بات یہ ہونی چاہیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور پھر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مجلس کے اختتام پہ دعا یہ ہونی چاہیے, کفارہ مجلس یہ ہونا چاہیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پاکی بیان کرتا ہوں تیری اے اللہ, تیری ہی تعریف کے ساتھ میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, میں تجھ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں, تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں. یہ کفارہ مجلس ہے. تو ہمیں قرآن پاک سے یہ والی 3 آیات پتہ چلتی ہیں اور احادیث سے یہ دعا پتہ چلتی ہے کہ جب مجلس سے اٹھ رہے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک چیز پڑھ لیا کریں, قرآن کی یہ 3 آیات یا پھر یہ کفارہ مجلس. الحمدللہ سورہ صافات کی تشریح مکمل ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ کل ہم سورہ صاد سے ابتدا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.